جس گھر میں عورت کے کہکے کی آواز آئے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں رزق کی تنگی اور نحوست آنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مرد عورت کا دل شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے، پھر جب اس عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصل رنگ ڈنگ میں واپس آ جاتا ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے مرد بدل گیا ہے، حالانکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اپنی اصل پہ واپس لوٹتا ہے۔ مصر کی اس عورت سے غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتا دیا مگر نام نہیں لیا، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے منبر پر جا کر سنائے۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ جس گھر میں عورت کے کہکے کی آواز آئے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں رزق کی تنگی اور نحوست آنے والی ہے۔ عورت چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری، لڑکی کو صرف ایک چیز خاص بنائے رکھتی ہے، اور وہ ہے حیا۔ اگر عورت میں حیا نہیں تو وہ عورت نہیں۔ غلط نظر سے عورت کی طرف دیکھنے سے انسان دو آفتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، عورت کی طرف جان بوجھ کر دیکھنا جائز نہیں، یہ گناہ کا موجب ہے، اور قیامت کے روز عورت کی طرف دیکھنے کی باز پرس کی جائے گی۔ نمبر 2، عورت کی طرف دیکھنا ایسا فساد کا بیج ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور فساد ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی ہمیں کبھی بھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ صرف ایک خوشی ایسی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ مرد جب گھر سے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تخت غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔
ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسرے کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔